بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. آج چھٹا سپارہ مکمل اور 7ویں سپارے کا پاؤ پڑا گیا ہے. سورہ نساء کی ابتدائی اکثر حصہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا تھا. 21 رکوعات سورہ نساء کے کل بیان ہو گئے تھے. باقی 3 رکوع رہ گئے سورہ نساء کے، اور سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کے مکمل 16 رکوع یہ ہم نے آج پڑھے ہیں. انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان ہوگا. سورہ نساء کے 22ویں رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھایا کہ منافقین کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ریا کرتے ہیں. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کے اندر جو تمہارے پاس قرآن نازل ہوا ہے، جو دین آیا، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر کچھ کمزوریاں بیان کی، اور کمزوری یہ بیان کی کہ ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ لایانی سوالات کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس طرح کتاب لے کر آئے، آپ پر اس طرح کتاب نازل ہو آسمان سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، اور وہ تختیاں اٹھا کر لے آئے تھے تورات کی. اس طرح کتاب آپ پر نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لایانی سوال کو ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. يَسْأَلُكَ عَنُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. آپ سے تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کتاب آسمان سے اتار کر آپ لے آئیے، اللہ آپ پر ایسی کتاب اتارے. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا، ان کے جو باپ دادا گزرے ہیں، کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا لایانی سوال اس سے بچو، اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، عہد شکنی کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی. تو پہلی بات آیت اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 153 میں یہ سمجھائی لایانی سوال نہیں کرو. رکوع نمبر 23 کے اندر یہ سمجھایا کہ جس رسول کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم نہیں مانتے، حالانکہ یہ رسول تو وہی دین لے کر آیا ہے جس کے اصول گزشتہ انبیاء علیہ السلام جو لے کر دین آئے وہ اور ان کے اصول ایک ہی ہے. یہ بھی توحید کی بات کرتے ہیں، یہ بھی رسالت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کی بات کرتے ہیں. اور یہی 3 بڑے اصول ہے جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے
اپنی امتوں کو پیش کی ہے. تو یہ اگلے اس 23ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 163 میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے، بعضوں کے نہیں بیان کیے، چند کے نام ذکر کر دیے. یہ سب اصول میں متحد تھے، جو بنیادی عقائد ہے وہ سب کے ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بنیادی عقائد لے کر آئے ہیں. اب اس سورت کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 24. تم آج غلو کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے اللہ کی عبادت کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے تکبر نہیں کیا، کسی کو بھی کوئی عار نہیں تھا اس سے. تو وہ غلو کرنے والے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا رکوع نمبر 24 اور آیت نمبر 172 لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی عبادت میں ہرگز ان کو کوئی عار نہیں اور وہ انکار نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے. یہ سب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جمع کرے گا، سب کو اکٹھا کر کے، اور پھر اس کی سزا ان کو ملے گی. سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی عرب کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اس سورت کے اندر 16 رکوع ہے. اس سورت کے اندر پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھائی کہ ایفاء عہد، جو عہد ہے اس عہد کو پورا کرو. عہد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عہد بالخالق جو اللہ کے ساتھ ہو، اور ایک عہد بالمخلوق جو مخلوق کے ساتھ ہو. دونوں عہد پورا کرو. اللہ سے جو عہد ہے وہ بھی پورا کرو، مخلوق کے ساتھ عہد کرو تو وہ بھی پورا کرو. اور مخلوق سے عہد پورا کرنا، ایفاء عہد، بندے میں اس وقت یہ صفت پیدا ہوتی ہے جب وہ سب سے پہلے اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو ذکر کیا. تو یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر تم بندوں کے عہد بھی پورے کرو گے. اور اس میں سب سے پہلی یہ چیز سمجھائی کہ جو بھی تم چیز کھاؤ تو تمہارے پیٹ میں حلال چیز جانی چاہیے. حلال جانوروں کا ذکر کیا، یہ ہم نے حلال کیے، اور جو حرام ہے اس سے بچو. عرب لوگ یہ گوشت کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن یہ تمیز نہیں کرتے تھے حلال ہے حرام ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر ایک لقمہ بھی تمہارے منہ میں نہیں جانا چاہیے. پہلے تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے، تم اللہ کے حکموں پر ماننے والے ہو. جو اللہ نے حلال کیا ہے تو پہلی آیت میں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اللہ نے تمہارے لیے جو چوپائے، جو مویشی حلال ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے. جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ 4 قسم، اس کے نر اور مادہ دونوں، تو یہ 8 ہو گئے، یہ اللہ نے حلال کر دی ہے. وہ جانور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو ناب، جن کے انیاب ہو، چیرنے پاڑنے والے جانور ہیں، وہ دانت ہو جس کو کینائنز کہتے ہیں، ایسے دانتوں والے جانور ذو ناب، اور ذو مخلب جو پنجے سے پرندہ شکار کرتا ہے اور پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے، ایسے پرندے وہ حرام ہیں. تو ایسے جانور اور ایسے پرندے نہیں کھاؤ، باقی جو اللہ نے حلال کیے وہ کھاؤ. تو عربوں کو یہ سمجھایا، اور پہلی بات یہ سمجھائی کہ سفر کے اندر اس کا خیال رکھو کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کے قریب مت جاؤ. فرمایا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، اور جب احرام سے کے اندر ہو تو پھر شکار مت کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام میں ہو تو پھر تمہارے لیے شکار حلال نہیں ہے، بری شکار، اور احرام کھول دو پھر تمہارے لیے شکار حلال ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عارضی طور پر تمہارے لیے اللہ نے بندش لگا دی، حالانکہ وہ پرندہ جانور حلال ہے لیکن احرام کی حالت میں تم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار، خون، خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، اس کے نام پر نامزد کیا جائے، والمنخنقہ، جو گلا گھونٹ کر جانور اس کو مار دیا جائے، والموقوذہ، جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، اوپر سے نیچے گر کر مر جائے، والنتیحہ، ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے وہ مر جائے، وما اکل السبع، درندہ اس کو پاڑ دے اور وہ مر جائے۔ ہاں یہ کہ مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لو تو پھر ٹھیک ہے، ایسے جانوروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو دنیا تمہیں دیکھے گی یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، ہاں اللہ فرماتے ہیں جب تم ایک لقمہ حرام بھی پیٹ میں نہیں ڈالو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن اللہ فرماتے ہیں تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے۔ اب ان کو یہ امید نہیں رہی کہ یہ مسلمان دین چھوڑ دیں گے، اب وہ نا امید ہو گئے، یہ مسلمان دین پہ چلنے والی قوم ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب جب تمہیں ساری باتیں معلوم ہو گئی تو ہم نے دین کمپلیٹ کر دیا تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج کے دن دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام پر میں راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور دین پر نہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا اب آگے یاد رکھو ایک ہے تکمیل دین، اللہ نے دین مکمل کر دیا، اب تکمیل دین کے بعد دو کام ہے، تعلیم دین اور تبلیغ دین۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، وہ حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ بھی گیا، اب امت کا کام کیا ہے؟ تعلیم دین، دین کا علم حاصل کرے، تبلیغ دین، اور دین کے علم کی تبلیغ کرے۔ تو جب تم تبلیغ کرنے نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، تم علم حاصل کرنے نکلو گے، تم تبلیغ کرنے نکلو گے تو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، تو پھر اللہ نے حلال بتا دیا کہ شکاری جانور سے اگر تم جانور شکار کرو، اللہ کا نام لے کر اس کو بھیج دو اور وہ پکڑ کر لے آئے، اس میں سے نہ کھائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 کے اندر یہاں تک یہ بات سمجھائی کہ تم حلال کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، طیب کھاؤ۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ طیبات اور طیب اور خبیث میں تمیز کرنا یہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کی طبیعت میں نظافت ہو، جب اس کی طبیعت کے اندر بھی صفائی ہو، تو پھر وہ خیال رکھے گا ہاں یہ اچھی چیز ہے کھائے گا، یہ بری چیز ہے یہ نہیں کھائے گا، حرام ہے۔ لیکن اس کی طبیعت کیسے بنے گی کہ وہ حلال کھائے، حرام نہ کھائے، پاک کھائے، ناپاک نہ کھائے؟ یہ طبیعت اس کی کیسے بنے گی؟ دیکھو اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، صرف حکم نہیں دیتا ہے کہ یہ پاک ہے کھاؤ، یہ ناپاک ہے یہ مت کھاؤ، نہیں، یہ ہمیں اللہ ٹریننگ بھی دیتا ہے تمہاری طبیعت کیسے بنے گی۔ ہے قرآن کا کمال یہ ہے، صرف یہ آرڈر والی بک نہیں ہے، یہ قانون کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ تمہاری طبیعت پاک کیسے بنے گی۔ اللہ نے کہا پاک چیز کھاؤ، ناپاک مت کھاؤ، سوال یہ طبیعت کیسے بنے گی کہ پاک چیز کے لیے طبیعت پاک ہو جائے؟ اس کا طریقہ بتایا کہ اس کے لیے 2 کام کرنے ضروری ہے۔ ایک یہ کہ انسان کی طبیعت کے اندر پاکی آتی ہے طہارت سے،
اور طہارت دو قسم پر ہے، ایک جسمانی طہارت، ایک روحانی طہارت۔ تم یہ دونوں طہارتیں اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہاری طبیعت کو پاک کر دوں گا۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس دوسرے رکوع کے اندر اور آیت نمبر 6 کے اندر، اے ایمان والو، اللہ اکبر، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اس لیے کہ نماز روحانی طہارت ہے، تو روحانی طہارت سے پہلے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وضو کرو، جسمانی طہارت۔ جب تم دن میں 5 مرتبہ وضو کرو گے، 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو گے، تو تمہاری طبیعت کے اندر نظافت آ جائے گی۔ ایسا مسلمان جو جسم کو پاک رکھتا ہے، اس کی روح پاک ہے، تو وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ دیکھو اللہ نے کتنا اچھا بندوبست کیا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے اندر، جو اللہ سے تم عہد کرو تو پھر اس عہد کو توڑنا نہیں، اس لیے کہ اللہ سے جو عہد توڑتا ہے پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 13 کے اندر سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے 5 خطرناک نتائج ہوتے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پہلا نتیجہ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَاضِعَ، اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت ان کو کی گئی اس کا بڑا حصہ بھلا دیتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت پر آپ اطلاع پائیں گے، یعنی اس کے اندر خیانت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 5 برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مت توڑو۔ رکوع نمبر 4 کے اندر، جو قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر، جیسے ابھی بیان کیا گزشتہ رکوع کے اندر۔ اور جب یہ لعنت اللہ کی کسی قوم پہ برستی ہے، اب رکوع نمبر 4 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اب یہ سمجھایا جا رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، مصر سے ان کو نکالا۔ یہ بنی اسرائیل مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو ارض مقدس سے، فلسطین سے، یہاں سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ بعد میں پھر فرعون کے مظالم سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام لے آئے، تو پھر ان سے کہا اب ارض مقدس جو تمہاری سرزمین ہے وہاں جاؤ۔ وہاں ایک قوم تھی عمالقہ، ان کی حکومت تھی، کہا جہاد کرو ان سے، لیکن اللہ فرما رہے دیکھو لعنت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قوم جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے پھر اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جبار اور زبردست قسم کی فوج اور حکومت ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آیت نمبر 24 میں، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ اگلا رکوع نمبر 5 کے اندر جب اللہ کی لعنت کسی قوم پر ہوتی ہے تو پہلے یہ سمجھایا بزدل ہو جاتی ہے، اب یہ سمجھایا جا رہا ہے اور اللہ اس کی مثال دے رہا ہے، ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ جب اللہ کی لعنت کسی قوم پر ہو جائے تو پھر اللہ اس کی عقل کو بھی سلب کر لیتا ہے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں حابیل اور قابیل کا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں کی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، پھر اپنے بھائی کو مار دیا، اور پہلا قاتل ہے دنیا کا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان قاتلوں کو تو گناہ ملتا رہے گا جو ظلم کر رہے ہیں، لیکن سارا گناہ اس قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، اس نے قتل کا آغاز کیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت جب ہوتی ہے تو یہ عقل سلب ہو جاتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم بھائی کے لاش کو چھپاؤں کیسے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ،
अल्लाह ने परिंदा भेज दिया कौवा, और वो जमीन कुरेदने लगा। समझाया कि इस तरह जमीन खोद कर कब्र के अंदर बाई की लाश को छुपाओ। अल्लाह ने समझाया देखो इंसान अकल उसकी सलब हो गई। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जिसकी अकल सलब हो जाए अल्लाह उनको भी मौका देता है। अल्लाह बीमारी को भी बयान करता है और बीमारी के साथ साथ उसका इलाज भी बताता है। अब सवाल ये पैदा हो गया, किसी कौम की अकल सलब हो गई, अल्लाह की फिटकार उन पर पड़ गई, लेकिन उस कौम को सुधरने का मौका अल्लाह ने दिया है, वो कैसे सुधरेगी? अब आयत रुकू नंबर 6 के अंदर आयत नंबर 35 में समझाया जा रहा है, वो कौम 2 किस्म का काम करे तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा उनको, और जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा उनको तो अल्लाह पाक उनको कामयाबियां अता फरमाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो। और अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? 2 चीजों से, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और दूसरा ये अल्लाह के हुक्मों पर मानो और आमाल सालिहा इख्तियार करो। रुकू नंबर 7 के अंदर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कि अल्लाह पर ईमान लाए, नेक आमाल इख्तियार करे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए अल्लाह ने समझाया तुम्हें अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। रुकू नंबर 7 आयत नंबर 49 के अंदर समझा रहे, वानिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया उस पर फैसला कीजिए। जब तुम कुरान पर फैसला करोगे, जब वो कौम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, वला तत्तबि अहवाअहुम, उनके ख्वाहिशात की पैरवी मत करो, ये जो तुम्हारे मुखालिफीन है, मुशरिकीन है, वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बाज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक, और उनसे बचते रहिए कि कहीं वो अल्लाह के हुक्म से आपको बहका न दे। हाँ, किसी कौम की वजह से तुम अपने दीन को मत छोड़ो। जब किसी और की वजह से तुम कुरान को छोड़ दोगे, जब किसी और की वजह से तुम अपना दीन छोड़ दोगे, किसी और के कहने बात मानकर अल्लाह के हुक्मों को तुम छोड़ दोगे, तो फिर तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये सिफत तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, तब अल्लाह का कुर्ब तुम्हें हासिल होगा। उसके बाद अगला रुकू है, और उस रुकू के अंदर यह समझाया जा रहा है, रुकू नंबर 8 के अंदर अल्लाह की किताब की इत्तिबा के लिए लोग कोशिश करेंगे तुम्हें अल्लाह के दीन से दूर करें, वो तुम्हें अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने नहीं देंगे, तुम्हारे दीन पर तुम्हें चलने नहीं देंगे। तो अल्लाह फरमा रहे फिर उनसे तुम मुकाता करो, फिर उनकी बात मत मानो, उनसे तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। अगर तुमने उनकी बात मान ली तो फिर तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगे, और अगर जब तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं है। अगर तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे तो अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा कर देगा कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। ये मत समझो हम खानदानी मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान थे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अगर तुम दीन पर नहीं चलोगे, अल्लाह एक ऐसी कौम को उठाकर ले आएगा कि जो अल्लाह के दीन पर चलेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। फिर समझाया कि भाई तुम्हारी जो कौम तुम्हें दीन से रोक रही है, तुम्हें उनसे मुकाता क्यों करना है? इसलिए कि तुम्हारे दीन के दुश्मन है। क्यों? ये समझाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, ये तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारे दीन पर हंसते हैं। तो रुकू नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 57 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बनाया है, उनको तुम अपना दोस्त मत बनाओ। तो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जो तुम्हारे कुरान का मजाक उड़ाए, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाए, जो तुम्हारे दीन के दुश्मन हो। अब आगे समझा रुकू नंबर 10 के अंदर,
یہ جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری امت ہے، اور اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ وہ سارے دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے۔ ان کو اللہ نے فرمایا اس رکوع کے اندر، رکوع 10 آیت نمبر 67 کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اس کی تبلیغ کرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، صحابہ نے ان سے دین حاصل کیا، پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ مسائل تبلیغ کو آیت نمبر 72 اور 73 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تمہارے سامنے یہ لوگ آئیں گے تو ان کو کیا تبلیغ کرنی ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جن نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ ایسا بھی ایک فرقہ تھا، تو یہ ان کو سمجھاؤ، یہ اسلام میں یہ جائز نہیں، یہ کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جنت اس پر اللہ نے حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا فرقہ، ان کو یہ سمجھاؤ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان اللہ ثالث، اللہ تین میں سے ایک ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ، ان کو جمع کر دیا، ان کا نام، ان تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ تو کہا وما من الہ الا الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، الہ حقیقی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد۔ آگے اللہ نے نصارہ کا بھی ذکر کیا اور یہود کا بھی ذکر کیا، کہا کہ تبلیغ کرو، اس میں نصارہ مقدم ہے، اس لیے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن آپ پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو۔ واقعی انہوں نے بڑی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے تو مکے میں مشرکین نے ستایا ان کو، اور مدینے میں یہود نے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں ان لوگوں کو قریب پائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ واقعی مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشے کی طرف کی، اور وہ نصارہ کی حکومت تھی وہاں پر، انہوں نے مسلمانوں کو جگہ بھی دی، ٹھکانہ بھی دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء بھی ہے، ان کے اندر عبادت گزار لوگ بھی ہے، اور دوسرے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے۔ تو کہا ان کو تبلیغ پہلے کرو۔ اگلا رکوع نمبر 12، جب تم اللہ کے دین کو لے کر نکلو گے، دنیا میں گھومو گے پھرو گے، تو افراط تفریط سے احتراز کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، افراط بھی اچھی چیز نہیں ہے، تفریط بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام مت بناؤ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال نہیں بناؤ۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کر دی ہے وہ پاک ہے، ان کو حرام نہیں بناؤ۔ اور پھر سمجھایا، تو قرآن دیکھو ایسی مربوط کتاب ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ قسم کا کفارہ بیان کیا، قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ یہ ہے،
10 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाओ जो दरमियानी खाना तुम खाते हो, या कपड़े पहनाओ, या गुलाम आजाद करो। आजकल तो नहीं है, पहले होते थे। या 3 दिन रोजे रखो, ये तुम्हारे कसमों का कफारा है। ये कसम का मसला इसलिए जिक्र किया, जो चीजें अल्लाह ने हलाल की है, अगर कोई कसम खाए कि मैं ये नहीं खाऊंगा, समझाया जा रहा है कसम तोड़ दो लेकिन हलाल को खाओ, हलाल को हराम मत करो अपने ऊपर। आगे समझाया जा रहा है, देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जो हराम है उसे हलाल मत करो। दोनों काम तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, ना हलाल को हराम बनाना है, हाँ, और ना हराम को हलाल करना है। ए ईमान वालों, बेशक शराब और जुआ और बुतों आस्थानों पर जो चीजें रखी जाती है, वल अंसाब, ये बुतों पर जाकर चीजें रखते थे, आस्थाने, वल अस्लाम, और फाल के तीर, ये सब फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी है शैतान के अमल में से, ये हराम है, इससे बचो। तो जो चीज हराम है उसके करीब मत जाओ। अगला रुकू, रुकू नंबर 13 के अंदर, जहां भी जाओ, दुनिया में किसी भी जगह जाओ, अल्लाह ने मुमानियत नहीं की है। मुसलमान दुनिया के कोनों कोनों में, लेकिन फरमाया तुम्हारा ताल्लुक मरकज असली से होना चाहिए। जैसे ये लाइट है, इसका ताल्लुक पीछे मरकज से है। अगर जहां बिजली घर है, उस बिजली घर से अगर इसका कनेक्शन खत्म हो जाए तो रोशनी नहीं आएगी। तो मुसलमानों का मरकज असली क्या है? जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं कि वो काबा, बैतुल्लाह, अल्लाह अकबर, बैतुल हराम, बड़ा ही जनाब क्या है, हुर्मत वाला घर है। उससे तुम्हारा ताल्लुक होना चाहिए कि उस काबे की तरफ, उस बैतुल्लाह की तरफ रुख करके मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। फिर फरमाया जहां भी रहो अल्लाह के दीन पर अमल करो, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखो। नंबर 1, बेजा सवालात मत करो। दीन सीखो, इल्म हासिल करो, बेजा सवालात मत करो। सहाबा की शान क्या थी? सहाबा की शान ये थी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सुनते थे और उस पर अमल करते थे, बहुत कम सवालात करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रुकू नंबर 14, आयत नंबर 101, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्याइन तुब्द लकुम तसुकुम। बहुत सी चीजों के बारे में तुम सवाल करोगे तो ऐसे सवालात मत करो। अगर तुम पर वो चीजें जाहिर हो जाए तो फिर तुम्हें वो बुरी लगेगी, तुम्हें तकलीफ होगी। और आगे फरमाया जहां भी रहो अपनी तरफ से दीन के अंदर रस्में मत ईजाद करो, जाहिलियत की रस्मों से बचो। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। जमाने जाहिलियत में जानवर अल्लाह ने पैदा किए थे, हलाल थे, उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया। एक ये बाज मर्तबा बहीरा उस जानवर को कहते हैं जिसका दूध वो किसी बुत के नाम पर नामजद कर देते थे, जो उनके झूठे खुदा उन्होंने बनाए थे बुतों को, ये दूध फलां आस्ताने के नाम पर, तो उस जानवर को बहीरा कहते थे। उस जानवर को कोई हाथ नहीं लगाता था, वो बड़ा जनाब क्या काबिल ताजीम जानवर समझा जाता था। वला साइबा, वो जानवर जो बुत के नाम पर नामजद हो जाता था। वला वसीला, और वो जानवर जिसके लगातार मादा पैदा होते और दरमियान में एक नर पैदा हो जाता, उसको कहते थे वसीला, उसको भी बुत के नाम पर नामजद कर देते थे। वला हाम, वो जानवर एक खास अदद में जब वो मादे से मिलता तो उसको फिर हाम कहते हैं, और वो भी बुत के नाम पर कर देते थे। कहते थे ये बुतों के नाम पर है। उनको फिर कोई कुछ कहता नहीं था, उनको रोकते नहीं थे, उन पे सवारी नहीं करते थे। हमारे यहाँ भी अल्लाह माफ फरमाए, बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये जानवर, ये भैंस जो है फलां मज़ार के नाम पर है, इसका दूध फलां मज़ार के नाम पर है। फिर उस भैंस को जनाब कोई हाथ नहीं लगाता, उस जानवर को जनाब क्या बड़ा एहतराम दिया जाता है। अल्लाह ने कहा ये रस्में मत करो, दुनिया में जहां रहो अल्लाह के दीन पर चलो।
اور قیامت کی فکر کرو، اگلے رکوع میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رکوع نمبر 15 کے اندر، اس لیے کہ قیامت کے دن گواہ کون ہوں گے؟ یہاں آج کوئی انسان کھڑا ہو جائے، 2 آدمی کھڑا ہو جائے، کسی کی تعریف کر دے، 2 آدمی کھڑے ہو جائے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں آدمی نے اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وہاں اس دن کی فکر کرو۔ اور آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور انبیاء گواہی دیں گے، لیکن نبی اپنی امت پر بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے نہیں، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میرے لیے روا نہیں کہ میں لوگوں سے ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کی ہے تو آپ کو اس کا علم ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ کے نفس میں ہے میں نہیں جانتا۔ ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ آگے اللہ فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں، کوئی تجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ تو انبیاء بھی یہ تمنا کریں گے کہ اللہ معاف کر دے انسانوں کو، تو فرمایا تم ایسے کام مت کرو کہ اللہ تم سے قیامت کے دن ناراض ہو جائے، ایسے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔